بار بار اس بات کو سامنے رکھا جائے، دنیا کی ساری نعمتیں صرف میری اکیلے کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو جو کچھ ملا ہے، جتنی خوشی ملی، جتنی کامیابی ملی، جتنی صحت ملی، جتنا مال ملا، جتنی نعمتیں ملی، وہ سب کی سب اکٹھی کر لی جائیں تو آخرت کی ادنا 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 نعمت سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے کہ آخرت کی ہر نعمت کے ساتھ بقا ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہے، آخرت کی ہر نعمت کے ساتھ اللہ کی رضا جڑی ہوئی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی، آپ حضرات بھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ہم کبھی سوچیں تو صحیح اس بات کو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں قرآن کو، ہم ایمان لاتے ہیں حدیث پاک پر، ہم ایک نبی کو نہیں 1,24,000 نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم 1,24,000 صحابہ کو کامیاب ماننے والے لوگ ہیں، ہم ہر اس بندے کو کامیاب مانتے ہیں جو دین کے ساتھ دنیا سے گیا۔ آخر کیا مصیبت ہے کہ یہ دین ہمارے حلق کے نیچے کیوں نہیں اتر رہا؟ ہم اگر مانتے ہیں تو یہ دین ہمارے اندر کیوں نہیں جا رہا؟ میرے پیٹ میں یہ دین کیوں نہیں پہنچتا؟ میرے کاروبار کے اندر دین کیوں نہیں آ رہا؟ میرے گھر کی زندگی کے اندر دین داخل کیوں نہیں ہوتا؟ میری سوچ کے اندر دین کیوں نہیں آ رہا؟ کبھی سوچیں تو اسے، ان چیزوں کو۔ ہم ماننے والے لوگ ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی 6,666 آیتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم پوری بخاری شریف کو مانتے ہیں، مسلم شریف کو مانتے ہیں، ہر اس بات کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہم اس کو حق اور سچ مانتے ہیں۔ ہم جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے ایک کان سے گھس کر دوسرے کان سے کیوں نکل جاتی ہیں؟ یہ ساری باتیں میرے حلق کے نیچے کیوں نہیں جاتی؟ یہ ساری باتیں میرے کاروبار کے اندر کیوں نہیں آتی؟ یہ میری غمی اور خوشی کے اندر کیوں نہیں آتی؟ کبھی ان چیزوں کو سوچیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ موٹی موٹی 4 چیزیں ایسی ہیں جو آخرت سے غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ 4 چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے باوجود ماننے کے دین ہمارے اندر نہیں آتا، قرآن کو ماننے کے باوجود قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، حدیث کو ماننے کے باوجود حدیث گھر کے اندر نہیں آتی۔ 4 چیزیں یاد رکھیں، 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے اندر شک ہے۔ شک، قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، اور ایک جگہ فرماتے ہیں ورتابت قلوبہم۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شبے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ جنت کی ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو اللہ دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ جہنم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، چلو اگر ہے بھی تو اللہ بچا لیں گے، اپنے فضل سے بچا لیں گے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شبے پڑ گئے ہیں، اور ایک جگہ ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شک پیدا ہو چکا ہے۔ یہ شک کی بیماری ہے۔ ہم زبان سے 1000 دفعہ کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پورا یقین نہیں ہے۔ ہم 1000 دفعہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سچ مانتے ہیں، حلق سے نیچے کیوں نہیں اترتی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر شک موجود ہے، ہمارے اندر وہ یقین نہیں جو ہماری زندگی کو بدل دے۔ ورتابت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، 2 لفظ ہیں، 2 آیتیں ہیں قرآن پاک کی۔ تشابہت قلوبہم،
قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو بتا دیا لیکن ان کے دلوں میں شبہ ہیں۔ وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، دلوں کے اندر شک ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ان کا میلان جنت کی طرف ہو جاتا ہے پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کبھی دین پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر بے دینی اختیار کر لیتے ہیں۔ وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، شک ایک بیماری ہے، شک۔ یہ شک کی بیماری کے اندر آج کا مسلمان اس کے اندر مبتلا ہے، ہم سب اس کے مریض ہیں۔ اگر یہ شک ہمارے اندر نہ ہوتا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی ایک نماز فوت ہو جائے، رہ جائے، نہ پڑھے ایک نماز پوری نماز نہیں، ایک نماز، من فاتتہ صلاۃ، جس آدمی کی ایک نماز رہ جائے، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ ایسے ہے گویا کہ اس کے سامنے اس کے مال کو بھی چھین لیا جائے، اس کی اولاد بھی ختم کر دی جائے۔ کبھی حادثات دیکھیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، ایک آدمی کا پورا خاندان ہلاک ہو گیا، کیا دل خراش منظر ہوتا ہے، کتنی سخت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کھڑا رہ گیا، اس کے بچے سارے فوت ہو گئے، مکان کی چھت گری، سارے گھر والے مر گئے، ایک آدمی اکیلا رہ گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ ہو، وہ بندہ کس قدر بیچارہ روتا اور پریشان نظر آئے گا۔ ہم میں سے کسی کی نماز چھوڑ جائے، ہم کبھی ایسے پریشان نظر آتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات ہے، من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، ایک نماز جس کی چھوٹ گئی، اللہ کے ہاں وہ ایسے ہے گویا کہ اس کا مال اس سے چھین لیا گیا، اس کے بچے سب کے سب مار دیے گئے، اس کے اہل و عیال کو ختم کر دیا گیا۔ جیسے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا تو اس کا 100واں حصہ، 1000واں حصہ بھی آج ہمیں ایک نماز نہیں 100 نمازیں چھوڑ کر بھی نہیں ہوتی۔ ہم مانتے ہیں قرآن کو، ہم مانتے ہیں حدیث پاک کو، اس کے باوجود کیا بیماری ہے کہ یہ دین حلق کے نیچے کیوں نہیں ہے؟ ایک تو ہمارے دلوں کے اندر شک ہے۔ وارتابت قلوبہم تشابہت قلوبہم، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ہم شک کی بیماری کے اندر ہیں۔ یاد رکھیں یہ شک اسی دن ختم ہوتا ہے جب فرشتہ آ کر آنکھوں کو بند کرتا ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر نظر آئے گا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ باقی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچایا۔ رسول پاک علیہ الصلوات والسلام نے جنت کو آنکھوں سے دیکھ کر آ کر بتایا کہ جنت ایسی ہے۔ باقی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اللہ کے حکم سے جہنم اور جہنم کی مصیبتوں کو بتایا۔ رسول پاک علیہ الصلوات والسلام نے اپنی آنکھوں سے جا کر جہنم کی مصیبتوں کو دیکھا اور پھر اپنی امت کو بتایا۔ رسول پاک علیہ الصلوات والسلام نے قبر میں کیا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا، اور فرمایا کہ ڈر ہے کہ مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو ورنہ بتا دیتا تمہیں بھی کہ ہوتا کیا ہے قبر کے اندر۔ آج سب کچھ ماننے کے باوجود حلق سے نیچے دین نہیں ہے، کیوں؟ وارتابت قلوبہم، ایک بیماری ہے ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں شک ہے۔ یہ شک نکالنے کا وقت ابھی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، کب ہم نے مر جانا ہے اور کب دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے سوچنا چاہیے اس کو۔ خدا نہ کرے اگر کوئی بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کو شک تھا اللہ کی بات پر، اس کو شک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، یہ ناقص ایمان کے ساتھ گیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی آدمی ناقص ایمان کے ساتھ جائے۔ اگر یہ سنتے ہیں اور پھر عمل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ شک کے اندر مبتلا ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مصل له مالہ شجاعا اقرا، بخاری شریف کی روایت۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کا یہی مال
ایک زہریلا سانپ، گنجا سانپ بنا کر اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے گا. وہ اپنا جبڑا کھول کر اس کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اگر ہمیں اس بات پر یقین ہوتا تو کیا پوری انسانیت کے اندر ایک بندہ بھی ایسا ہوتا جو مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے؟ آج پوری دنیا کی بھوک پیاس کے اوپر رونے والے نظر آتے ہیں دنیا کے اندر. مر گئے مر گئے مر گئے، دنیا مر گئی دنیا مر گئی، لٹ گئی، لیکن خود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ہر آدمی اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور صحیح طریقے سے کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دو، اس کے بعد دوسرے کو دو، تو دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی بھی بھوکا نہیں سو سکتا. یا زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، اور اگر ہے تو صحیح طریقے سے نہیں ہے. چیریٹی بنا کر ایک بزنس بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اور اس کے اوپر اپنے زکوٰۃ اور پتہ نہیں کیا ہم اپنا سب کو ضائع کر کے بیٹھتے ہیں.